آپ کو لیے چلتے ہیں بنی گالا، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان میڈیا سے کچھ ہی دیر میں گفتگو کرنے والے ہیں۔ آج پینما لیکس کے حوالے سے اہم سماعت ہوئی ہے، جس میں فریقین کو بھی طلب کیا گیا تھا اور اب فریقین کو 15 نومبر تک جوابات جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور ان کے ساتھ رہنما جہانگیر ترین اور نعیم الحق موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے فیصلہ کیا کہ وہاں ہم نہیں کریں گے پریس کانفرنس، ادھر آگے کریں گے۔ جو چیز سامنے آئی کہ نواز شریف نے میرے خیال میں 7 مہینے پہلے یہ کہا تھا تقریباً 7 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم تیار ہیں، سارے ثبوت لے کے تیار ہیں، میں احتساب کے لیے تیار ہوں، میرے فیملی تیار ہے۔ تو پتہ چلا ہے کہ 7 مہینے کے بعد بھی وہ تیار نہیں ہے۔ آج بھی انہوں نے پیپرز پورے نہیں دیے اور انہوں نے مہلت 2 ہفتے کی اور مانگی۔ یہ یاد رکھیں 18 دن کی ابھی تک ان کو ٹائم مل چکا ہے، اب 2 ہفتے کی اور مہلت مانگی۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اگلے ٹیوزڈے سب کچھ ٹیوزڈے تک ساری اپنے جواب دینے ہیں، ڈاکیومنٹس دینے ہیں۔ اور مجھے یہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا، 4 سوال پوچھے کہ یہ 4 سوالوں کے آپ اگر ہمیں جواب دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ کمیشن ہی نہ بنانی پڑے۔ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے 2 ہیئرنگز میں یہ جج ہی فیصلہ کر دے۔ یہ تو میں آج پاکستانی قوم کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ تو ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے کہ ساری قوم کو 7 مہینے سے اس وجہ سے کہ ایک پرائم منسٹر نہ جواب دیتا تھا نہ تلاشی دیتا تھا، تو ساری قوم کو لٹکایا ہوا تھا اس کے اندر۔ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ایک ڈیموکریسی میں ایک پرائم منسٹر یا تلاشی دیتا ہے یا استعفیٰ دیتا ہے، تیسرا اس کے پاس ڈیموکریسی میں آپشن نہیں ہوتی۔ تو ہم 7 مہینے سے لٹکے ہوئے ہیں اور شکر ہے کہ آج سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کوئی زیادہ لمبا نہیں جائے گا۔ یہ ان کو جلدی بھی تھی، انہوں نے اور ٹائم بھی مزید نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ زیادہ تر جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کو اگلے منگل تک دینی پڑیں گی سپریم کورٹ میں۔ اور انہوں نے نیب کے اوپر بھی بات کی، اور اس کی بھی مجھے خوشی ہے کہ میں بار بار کہتا گیا کہ اس ملک کے انصاف کے ادارے طاقتور کو ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اس ملک میں کبھی بھی طاقتور انصاف کے نیچے نہیں آیا۔ ایک قانون ہے کمزور کے نیچے، ایک طاقتور کے نیچے۔ آج سپریم کورٹ نے نیب کے اوپر بھی آبزرویشن دی کہ وہ ہاتھ کھڑے کر بیٹھے ہیں، کیونکہ مغل اعظم نواز شریف ہے تو انہوں نے وہ کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ ان کے پاس ساری پاور تھی ایکٹ کرنے کے لیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چائنا چلا گیا جو نیب کا ہیڈ ہے، اور جبکہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اگر یہ نون لیگ تیار ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ کل ہی آگے پروسیڈنگز کر دیتے۔ تو نون لیگ یہ نواز شریف کے وکیل تیار نہیں تھے، نہیں تو یہ کل ہی شروع ہو جاتا۔ تو اگر ہوتا اور ان کو نیب کی ضرورت پڑتی تو وہ تو چلا گیا چائنا۔ تو خیر انہوں نے یہ آبزرو کیا۔ ایک جو چیز آج واضح ہوئی، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا، اپنے وکیلوں سے پوچھ کے بات کر رہے ہیں آپ کہ سپریم کورٹ کے کیونکہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جو ہم سمجھتے ہیں پروسیڈنگز اس سے افیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن آج جو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو مریم ان کی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے نواز شریف کی، انہوں نے یہ اپنا جواب دے دیا، اور انشاءاللہ انہوں نے اپنا جواب دیا، ہمارا جواب آگے سپریم کورٹ میں، اور ہم یہ بتائیں گے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ تو چلے گا کیس پروسیڈنگ۔ لیکن جو سب سے واضح بات کی کہ 2006 میں خریدی گئی مے فیئر کی اپارٹمنٹس، 2006 سے پہلے ان کی اپارٹمنٹس نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب کہ چودھری نثار کو بتانا چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 90 کی دہائی میں لی گئی ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں 2005 سے پہلے 6 سے پہلے ان کی اپارٹمنٹس تھی نہیں۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 90 کی دہائی میں لے گئی اور وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، وہ کسی غلط اپارٹمنٹ میں چلے گئے ہیں۔ صدیق الفاروق کہہ رہے ہیں کہ وہ گئے ہوئے ہیں وہاں، وہ بھی ان کے منسٹر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں وہ 90s میں گئے ہوئے ہیں۔ ان سب کو غلط فہمی ہوگی۔ اور پھر کلثوم نواز نے تو انٹرویو دیا کہ یہ ہم نے بچوں کو تعلیم کے لیے یہ ہم نے اپارٹمنٹ لی تھی، اور انٹرویو کب دیا؟ 2000 میں۔
یہ کہہ رہے ہیں 2006 میں لیے. اور مجھے تو تھوڑا اب بڑی شرم بھی آ رہی ہے کہ میں نے تو 98 میں ان کی اپارٹمنٹس کے باہر, یہ مے فیئر کے باہر مظاہرہ کیا ہوا ہے. تو مجھے شرم اس لیے آ رہی ہے کہ اگر ان کی نہیں تھی تو پتہ نہیں میں کس آدمی, کن لوگوں کے باہر جا کے مظاہرہ کر رہا ہوں. مجھے پتا چلا ہوں وہ لوگ کون ہیں. میں معافی مانگنی چاہیے کہ میرے سے بڑی غلطی ہوگی, میں شور مچا کے چلا گیا ہوں کہ نواز شریف جواب دو. تو وہ نواز شریف کی اگر اپارٹمنٹس ہی نہیں تو کس کی تھی؟ اور شیخ صاحب بھی گئے ہوئے ان اپارٹمنٹس میں 2006 سے پہلے. تو ہم ساروں کو ہی کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. بہرحال یہ آج بڑی چیز آئی ہے سامنے. اور آخر میں بس ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح آج سپریم کورٹ نے پروسیڈنگز میں کہا کہ جلدی کریں, وہ جلدی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ قوم 7 مہینے سے یہ ایک ہاسٹیج رکھی گئی ہے ایک ایشو پہ, جدھر ایک پرائم منسٹر نے کہہ کے کہ میں تیار ہوں احتساب کے لیے اور نہیں کیا. اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے, میں امید یہ رکھتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ججز فیصلہ کر دیں, یہ تو بہت ہی خوشائن چیز ہے پاکستان کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا 2 دن میں 2 سیشن میں فیصلہ ہو جائے اگر ان کے پاس یہ جواب آ جائے تو, اور کمیشن کی بھی ضرورت نہ پڑے. تو اس سے بہتر چیز پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہے. اور انہوں نے یہاں بھی کوشش کی, انہوں نے اور لوگوں کو ڈالنے کے لیے بیچ میں ڈیلے کرنے کے لیے نواز شریف کے وکیل نے, لیکن انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں, انہوں نے کہا یہ اسلامی فلاحی ریاست ہے اور ہم مدینہ کی ریاست سے, ہماری مسلمانوں کی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ اپنے آپ کو انصاف کے لیے انہوں نے کھڑا کیا, اپنے احتساب کے لیے. مسجد میں ایک عام آدمی پوچھتا ہے, انہوں نے آج عدالت میں یہ بات کہی کہ انہوں نے پوچھا کہ بتائیں آپ کے پاس کدھر سے سورس آئی پیسے کی کہ آپ نے کپڑے لیے. تو انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر ہے فرسٹ امنگس ایکول ہے, جواب دے ہے وہ. جو میں کہتا جا رہا تھا اتنی دیر, مجھے بڑی خوشی ہوئی, انہوں نے کہا کہ ان کو جواب دینا پڑے گا. اور انہوں نے کوئی اور اس کو یہ انہوں نے گھسانے کی اور بھی لوگ آ جائیں اس کے بیچ میں تاکہ یہ ڈیلے ہو جائے, انہوں نے اس ڈیلے نہیں ہونے دیا. تو جو ہم سارے اس سے بہت خوش تھے. آج چیف جسٹس نے کہا کہ احتساب سب کو ہوگا, تو آپ بھی تیار ہیں جو آپ کو تنظیم نے؟ میں تو بالکل تیار ہوں, کیونکہ میں تو پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ میں تو کبھی کوئی پبلک پوزیشن ہولڈ کی نہیں. تو کرپشن تو ہوتی ہے جب آپ پبلک پوزیشن سے جب آپ ذاتی فائدہ اٹھاتے ہیں, کرپشن اسے کہتے ہیں. پبلک پوزیشن سے ذات کو فائدہ اٹھانا, اس کو کرپشن کی ڈیفینیشن ہے. تو پہلے تو میری کوئی پبلک پوزیشن نہیں ہے. شوکت خانم کا یہ کہتے ہیں, یاد رکھیں جو میرا فلیٹ تھا جو میں نے کبھی نہیں چھپایا, فلیٹ جب 83 میں نے لیا اور شوکت خانم میں پیسہ اکٹھا ہوا 7 سال کے بعد, اس کے ٹرسٹ بنا 7 سال کے بعد. شوکت خانم تو میرے فلیٹ میں ٹھہری ہوئی ہے, وہ زندہ تھی جب میں نے لیا. تو اس کا مطلب کہ میرے پاس تو سوائے کرکٹ کی کمائی کی اور کوئی نہیں تھا. تو میں تیار ہوں اس کو کبھی بھی کسی فورم میں. جب آپ نے یہ پاناما لیکس کا ایشو اٹھایا تو آپ پر شوکت خانم جیسے دیگر حملے بھی کیے گئے. اب کل سے ایک نئی میڈیا وار آپ کے اگینسٹ شروع ہو چکی ہے آپ کی شادی کے حوالے سے. نو کمنٹ. اور جی اور کوئی چیز جناب, ہم ایک منٹ سنیں, ہم سارے تیار ہیں. بات یہ ہے کہ پہلے اگر پرائم منسٹر پہلے تلاشی دے دیتا تو ہماری سب کی باری آ جاتی. نام ہمارا تو نہیں پیناما میں آیا, نام تو پرائم منسٹر کا ہے. یہ اس کو دائرہ بڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج سپریم کورٹ نے ایک اور بات کہی, انہوں نے کہا کہ جو گورنمنٹ جس کمیشن بنانا چاہتی تھی وہ 1956 کی ایکٹ کے تحت تھی, جو ٹوتھ لیس کمیشن ہے جدھر انصاف نہیں ہونا تھا. یہ سپریم کورٹ کی آج آبزرویشن ہے. تو اگر یہ پہلے مان جاتے, یہ جو ہم پہلے سے 7 مہینے سے کہہ رہے ہیں, تو میں تو کہہ رہا تھا ایک دفعہ جب پرائم منسٹر نام جس کا پیناما میں آیا ہے, جیسے اس کا ہوتا ساروں کو ساتھ ساتھ کر دیتے, بات نہیں کرتے. آپ نے اسمبلی کا بلاول بھٹو کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں, تو کیا آپ ریڈی ہیں دوبارہ اس کے لیے؟ دیکھیں جی, ہم نے تو ساتھ بیٹھے رہے ہیں اسمبلی کے اندر, آپ سب کے سامنے ہیں. TORs کے اوپر ہم ساتھ تھے. ہم نے ساری اپوزیشن کی پارٹیز نے مل کے TORs بنائے. تو ہم اکٹھے تھے. جب پتا چل گیا اور جب ان کا سینئر منسٹر کہتا ہے کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں, لوگ بھول جائیں گے
अगर ये लंबा खेल जो लोग भूल जाएंगे, तब हमने फैसला किया सड़कों पे आने का, और सड़कों पे आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि माहौल ऐसा बना है और ये इतनी बड़ी अवाम की जीत हुई है। ये जो आज कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं, ये तो मैं अवाम को कहता हूँ, जो भी इसका नतीजा हो, अवाम को सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें, एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल होता है, और अवाम ने सड़कों पर निकल के आज उसको अकाउंटेबल करवा दिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि शरीफ फैमिली ने आज भी पैनामा लीक्स पर पूरे कागजात जमा नहीं करवाए, जबकि अगले मंगल तक अदालत ने जवाबात तलब कर लिए हैं। जमहूरियत में वजीर तलाशी देता है या फिर इस्तीफा, हुकूमत की जानिब से अब तक वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। कौम गुज़श्ता 7 माह से वज़ीर आज़म से जवाब मांग रही है, जबकि उनकी तरफ से जवाब ये आया कि 2006 में हमने ये फ्लैट खरीदे, लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान ये कहते हैं कि 90 की दिहाई में ये फ्लैट खरीदे गए। वज़ीर आज़म जवाब दे देते तो आज ये नौबत ना आती। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा था कि वो जवाब देने को तैयार है, मगर अब तक ताहाल उनकी जानिब से मुस्तनद जवाब नहीं आए। हुकूमत कह रही है लंदन में फ्लैट 90 की दिहाई में लिए थे, जबकि आज जो जवाबात जमा करवाए गए हैं उनके मुताबिक फ्लैट 2006 के बाद लिए गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की बनी गाला में मीडिया से गुफ्तगू। पैनामा लीक्स की अहम समाअत हुई है आज, और फरीकैन को 15 नवंबर तक मोहलत दी गई है और जवाबात जमा करवाने का हुक्म दिया गया है।